بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا دوسرا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر جو ہم نے 35 احتمالات پڑھے ہیں، آج کے سبق میں اسی سے متعلقہ عربی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَتَفْصِيلُ أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ عِبَارَةٌ عَنْ أَحَدِ الْمَعَانِي السَّبْعَةِ إِمَّا الْأَلْفَاظِ أَوِ الْمَعَانِي أَوِ النُّقُوشِ أَوِ الْمُرَكَّبِ مِنَ الْاثْنَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ وَالْمَنْطِقُ عِبَارَةٌ عَنْ أَحَدِ مَعَانٍ خَمْسَةٍ إِمَّا الْمَلَكَةُ أَوِ الْعِلْمُ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ أَوْ بِقَدْرِ الْمُعْتَدِّ بِهِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْعِصْمَةُ أَوْ نَفْسُ الْمَسَائِلِ جَمِيعًا أو نفس القدر المعتد به فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة 35 احتمالا يقدر في بعضها البيان وفي بعضها التحصيل وفي بعضها الحصول حيثما وجده العقل السليم مناسبا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور تفصیل یہ ہے کہ قسم اول وہ نام ہے 7 معنی میں سے کسی ایک کا، یا تو الفاظ ہے یا معنی ہے یا نقوش ہے، یا مرکب ہے 2 سے یا مرکب ہے 3 سے، اور منطق وہ نام ہے 5 معنی میں سے ایک کا، یا تو ملکہ ہے یا پھر تمام مسائل کے علم کا نام ہے، یا پھر اتنی مقدار کے علم کا نام ہے جن کو شمار کیا جا سکے جس سے حفاظت حاصل ہوتی ہو، یا نفس مسائل کا نام ہے تمام، یا پھر اتنی مقدار کے مسائل کا نام ہے جو شمار کیے جا سکتے ہوں۔ حاصل ہوتی ہے 5 کو 7 کے ساتھ لحاظ کرنے سے کل 35 احتمال مقدر مانا جائے گا، بعض میں بیان کو اور بعض میں تحصیل کو اور بعض میں حصول کو، جہاں کہیں عقل سلیم مناسب سمجھے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، بات چل رہی تھی کہ اعتراض لازم ہو رہا تھا، القسم اول یہ بھی منطق ہے اور فی المنطق یہ بھی منطق ہے، تو یہاں پر تو ظرفیت الشیء الی نفسہ کی خرابی لازم آ رہی ہے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ قسم اول سے الگ چیزیں مراد ہیں، منطق سے الگ چیزیں مراد ہیں۔ تو ایک اس کا جواب سبق نمبر 1 میں آ چکا تھا، پھر سبق نمبر 2 کے اندر ہم نے ان دونوں کے اندر کل 35 احتمال بنائے تھے، ایک کو دوسرے کے ساتھ ضرب دینے کے حوالے سے۔ مطلب ہم نے القسم الاول کے اندر کل 7 احتمال ذکر کیے تھے، منطق کے اندر ہم نے کل 5 احتمال ذکر کیے تھے۔ وہ کس ترتیب سے مکمل ضرب دی گئی تھی وہ ساری کی ساری تفصیل میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا چکا ہوں۔ یہی والی بات حضرت یہاں پہ عبارت کے اندر بھی فرما رہے ہیں کہ تفصیل یہ ہے کہ جو قسم اول ہے، یعنی یہ جو لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو القسم الاول، یہ نام ہے 7 معنی میں سے ایک معنی کا۔ یا تو یہ قسم اول سے مراد الفاظ ہیں، یا پھر قسم اول سے مراد معانی ہے، یا پھر قسم اول سے مراد نقوش ہے، یا پھر مرکب ہو 2 سے۔ 2 سے مرکب ہو کیا مطلب؟ یعنی یا تو الفاظ اور معانی سے مرکب ہے، یا پھر الفاظ اور نقوش سے مرکب ہے، یا پھر ہم کہیں کہ معانی اور نقوش سے مرکب ہیں، یا پھر مرکب ہوں گے 3 سے۔ 3 کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ، معانی اور نقوش یہ تینوں ہی مراد ہیں قسم اول سے۔ اور جو منطق ہے، منطق نام ہے 5 معنی میں سے ایک معنی کا۔ اب وہ 5 معنی کون سے ہیں وہ آگے اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ ایک معنی ہے ملکہ، دوسرا معنی ہے علم بجمیع المسائل، تیسرا ہے علم بقدر المعتد بھی، یعنی اتنے مسائل کا علم جس سے انسان خطا فی الفکر سے محفوظ رہ سکے، یا پھر چوتھا نمبر یہ ہے کہ نفس مسائل، یعنی جو منطقی مسائل ہیں اسی کو ہی منطق کہا جاتا ہے، یا پانچواں یہ ہے کہ اتنے مسائل جس سے انسان خطا فی الفکر سے محفوظ رہ سکے، اتنے مسائل کا نام منطق ہے۔ تو کل منطق کے اندر یہ 5 احتمال میں سے ایک احتمال مراد ہوگا۔ تو جب آپ 5 کو 7 کے ساتھ ملاحظہ کریں گے، ملاحظہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ ضرب دیں گے، یعنی 5 ضرب 7، تو کل آپ کو کتنے احتمال حاصل ہوں گے؟ 35 احتمال حاصل ہوں گے۔ یہ بتا رہے ہیں 35 احتمالاً آپ کو حاصل ہو جائیں گے کل 35۔ 5 کہتے ہیں 5 کو اور 30 کہتے ہیں 30 کو۔ بعض کے اندر آپ بیان کو مقدر مانیں، اور بعض کے اندر تحصیل کو، اور بعض کے اندر حصول کو۔ دیکھیں، جو میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتایا تھا، تحصیل نکالا تھا، وہاں پر تحصیل سے پہلے آپ حصول بھی نکال سکتے ہیں، دونوں میں کسی قسم کا کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ حیثما وجدہ العقل السلیم مناسبہ، عقل سلیم یعنی جو انسانی عقل ہے، آپ اپنے عقل سے تھوڑا سا غور و فکر کر لیں کون سا احتمال کس کے لیے زیادہ مناسب ہے، اب اس سے پہلے اسی احتمال کو مقدر مان سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق کے اندر ہر 5 کے اندر میں سے ہر ایک سے پہلے مختلف قسم کے احتمالات کو میں نے مرکب مانا ہے۔